بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے جرگے کے مہمان اس وقت پاکستان کی سیاست کے محور اور مرکز جناب میاں شہباز شریف صاحب، بہت شکریہ میاں بہت صاحب شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سلیم صافی صاحب، بڑی مہربانی۔ اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آج آپ بہت تھکے بھی ہیں، مجھے احساس ہے گھر پہ سارے اپوزیشن کو جمع کیا تھا، لیکن آپ تو بڑے سلجھو انسان تھے۔ اب آپ نے بھی کہا کہ او آئی سی ہو یا کچھ بھی ہو لیکن پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیں گے، کیوں؟ ہم نے کہا کہ او آئی سی کی جو کانفرنس ہے وہ ہمارے سب کے مہمان ہیں، ان کی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، 22 کروڑ عوام ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑے ہمارے سب محسن ہیں، ہم پوری طرح ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو جھرلو چلانا چاہتے ہیں اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اسپیکر شامل ہے، عمران نیازی شامل ہے، تو اگر کوئی وہ کرینے کی اور قانون کی بات نہیں کریں گے تو پھر تو ہم اسمبلی میں مجبور ہو جائیں گے دھرنا دینے کے لیے کہ یہ دس از میک اور بریک فار پاکستان۔ یہ جو ہم نے متحدہ اپوزیشن نے عوام کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے یہ جو ہم نے موشن فائل کی ہے، اگر پاکستان کو آپ نے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے نجات دلوانی ہے اور ایک تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت سے نجات دلانی ہے، انکمپٹنٹ حکومت سے جس نے قوم کا وقت برباد کیا۔ اچھا، آپ متحدہ اپوزیشن تو اس پہ متحد ہے کہ ان کا لیڈر آف دی ہاؤس آپ ہوں گے؟ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی ہے، میں ان کی ہر پارٹی کے لیڈر کا فرداً شکر گزار ہوں، لیکن بالآخر اس کا فیصلہ میری جماعت کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے پارٹی کی مشاورت سے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلے پارٹی نے تو ان کو اختیار دیا ہے جی نا، بالکل دیا ہے۔ اور آپ کو انہوں نے جب آگے کیا ہوا ہے تو ظاہر تو آپ کیوں اپنے آپ کو پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہتے ہوئے شرماتے ہیں؟ نہیں، میں اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ یقین کریں پاکستان کی جو کشتی ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، ہماری معیشت ڈوب چکی ہے، یقین کر لیں، ڈالر 180 روپے سے اوپر پرواز کر گیا ہے، مہنگائی تاریخ کے سب سے اونچے درجے پہ ہے۔ کہاں نواز شریف کے دور میں صرف 3.5% انفلیشن تھی یا عرف عام میں مہنگائی کہہ لیں، آج آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ غریب آدمی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ نہیں تو یہ سب کچھ میں بھی مانتا ہوں کہ تباہ ہو چکا ہے، تو آپ اس گندگی کے ٹوکرے کو اپنے سر کیوں لے کر رکھنا چاہتے ہیں؟ گندگی کے ٹوکرے کو آئین اور قانون کے مدد سے دریا برد کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، تاکہ عوام، 22 کروڑ عوام کو سکھ کا سانس ملے۔ ان کو اگر نواز شریف کے دور میں اگر کھاد سستی مل رہی تھی، سبسڈائز، فرٹیلائزر، فاسفیٹ، آپ کو یہ جو ٹیوب ویل چلتے ہیں اپنا بجلی کے اوپر، اس کے اوپر سبسڈی تھی، پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کا دور تھا، 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے نئے اور جدید پاور پلانٹس لگائے گئے تھے، سی پیک آیا، گوادر میں بڑی تیزی سے ترقی کا جال بچھایا جا رہا تھا، پورے ملک میں ایک سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا تھا، پبلک ٹرانسپورٹ، یونیورسٹی، ہسپتال۔ آج مجھے بتائیں کیا ہوا ان 4.25 سالوں میں؟ ہسپتالوں میں، سرکاری ہسپتالوں میں جو مفت ادویات ملتی تھیں یتیموں اور بیواؤں کو اور غریبوں کو، وہ ان سے چھین لی گئی۔ جو اچھا، وہ تو ان سے چھین لی گئی، لیکن یہ حقیقت ہے نا۔ آپ کتنے ممبر ان کے چھین چکے ہیں؟ یا وہ جو ایک فلمی ڈائلاگ ہے کہ کتنے آدمی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کوئی بعض امیر آدمی کو چھین نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، اور اس سے بڑا اور ثبوت آپ کو کیا چاہیے کہ ان کے اپنے حلیف اتحادی پارٹی کے چودھری شجاعت حسین نے کہا
دور دور تک کہیں کوئی ایک پیسہ کسی کو نہیں دیا گیا، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے. ہارس ٹریڈنگ انہوں نے کی بلوچستان میں، جب بوریاں کھولی گئیں اربوں روپے اور وہاں پر خریداری کا بازار گرم کیا گیا. یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہارس ٹریڈنگ کی گئی سینٹ کے الیکشن میں. آپ کو علم ہے کس طرح وہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی. ہارس ٹریڈنگ ہوئی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں. ہارس ٹریڈنگ ہوئی پنجاب میں. دیکھیں نا، یہاں پر تو ایک مقصد کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے لوگوں نے اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے. پنجاب میں جو 6 بندے پی ایم ایل این کے جو وہ لے گئے اور جن کو اربوں روپے ان کو دیے گئے ڈیولپمنٹ کے نام پر، اور نوکریاں اور پوسٹنگ ٹرانسفر، ڈی سی او ڈی پی او، وہ کیا ہے؟ نہیں، کتنے لوگ نہیں، پی ٹی آئی کے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی وہ تو انہوں نے تو سب کچھ کیا نا. بس ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے، وہ تو لوگ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق وہ لوگ. نہیں، لیکن آپ لوگوں نے دیکھے وہ تو سب کچھ پی تھا. ٹی آئی، چیئرمین سینٹ کا تھا، پی ٹی آئی کے وہاں کی حکومت گرانے کا تھا. پنجاب میں آپ کی اکثریت تھی، اس کو اقلیت میں بدل دیا گیا. گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا یہ ساری، لیکن وہ تو لاڈلا تھا اور ان کے لیے کوئی کر رہا تھا. آپ اب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا؟ اس لاڈلے نے ان پونے 4 سالوں میں یعنی پاکستان کی صورت بدل دی ہے. یقین کر لیں، ہر محاذ پہ خارجی محاذ لے لیں، داخلی محاذ لے لیں، معاشی محاذ لے لیں، یعنی وہ جو دعوے اور وعدے چھوڑ دیں، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ نہیں گھر. میاں صاحب، یہ تو اس پہ اتفاق ہے، وہ تو ہر بندہ دیکھ رہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کتنے بندے باضمیر بن کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، اپوزیشن کے پاس؟ آپ کو خوشگوار حیرانگی ہوگی. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، ہم تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، نہ ہمیں وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اپنا ڈی سی او لگتا ہے تو رشوت دے کے لگتا ہے، اپنا تھانے دار لگتا ہے تو رشوت دے کے لگتا ہے، پٹواری تحصیلدار، یعنی ایک رشوت کا بازار گرم ہے. اور آٹا جو نواز شریف کے دور میں 35 روپے تھا، آج 100 روپے چلا گیا. چینی درجنوں میں ہیں. چینی 52 روپے سے آج 120 روپے چلی گئی. نہیں، درجنوں میں ہیں. جی انشاءاللہ درجن سے بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. اچھا، اور یہ قاف لیگ ابھی تک ہمیں درمیان میں نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کی ان سے بات طے ہو چکی ہے؟ ہماری ان سے بات چیت جاری ہے. چودھری صاحبان بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ حالات کی نزاکت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موقع کے اوپر وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. تو آپ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ان کو چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ ماننے پہ تیار ہیں؟ دیکھیں یہ سیاسی نیگوشیشن ہے. دیکھیں یہ تو حق ہے ان کا بھی ہم سے سیاسی بات کرنے کا، اور ہمارا بھی حق ہے کہ سیاسی گفتگو کرنے. لیکن میری معلومات تو یہ ہے کہ یہ گفتگو ہو چکی ہے اور آپ ان کو یہ منصب دینے پہ آمادہ ہو چکے ہیں. آپ کے لیے میرے دل میں بڑی احترام ہے، مگر معافی چاہتا ہوں، یہ ایک ایسی نیگوشیشن ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتا. لیکن وہ جائیں گے آپ کے ساتھ؟ مجھے امید ہے، فیصلہ تو انہوں نے کرنا، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ عوام کا اور پاکستان کا مفاد دیکھ کر وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ دیں گے. ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ جی ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی کی بھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، ہماری بھی ہوئی ہے. اور مجھے آج بھی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب ملے تھے، اور انہوں نے بڑی تسلی بخش بات مجھے بتائی کہ ہماری ایم کیو ایم سے معاملہ طے پا گئے ہیں. اور مجھے ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے، مگر ایم کیو ایم ایک یقین دہانی چاہتی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا. زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے مجھے بغیر کسی ان کا کہ ہم انشاءاللہ اس کو لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں گے.
لیکن وہ میں نے کیو ایم سے یہ سنا تھا کہ وہ آپ کی گارنٹی چاہتے تھے کہ عمل درآمد کے ہم گارنٹی دی ہمیں. دیکھنا یہ آنریبل لوگ ہیں بلاول بھٹو اپ کمنگ پرومسنگ پولیٹیکل لیڈر. ان کی خاندان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے جو ان سے کمٹمنٹ کی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے. آئی تھنک دے ول آنر دیئر ورڈ ایبسلیوٹلی. وہ تو خیر انہوں نے پی ڈی ایم میں بھی کمٹمنٹ کی تھی پھر پیچھے ہٹ گئے. لیکن باقی بہت سارے ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے میں شہباز شریف صاحب. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. شہباز شریف یہ جو باپ پارٹی ہے اس کا باپ مر گیا ہے, یتیم ہو گئی ہے, تو آپ کی طرف باپ آ رہا ہے یا کہ نہیں کہیں اور اپنے لیے دستے سب تلاش کر رہا ہے؟ میں اس کو باپ نہیں میں بیب کہتا ہوں کیونکہ ذرا احترام کرنا چاہیے. بٹ بیب دے آر باسکنگ انڈر شائننگ سن ان پاکستان. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ذی شعور بلوچ ہیں اور انشاءاللہ ہماری ان سے گفتگو ہوئی ہے اور بڑی پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے. امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس اہم تاریخ کے مرحلے پر وہ وہی فیصلہ کریں گے جیسے کہ ان کے بڑوں نے پاکستان کے لیے کیا تھا. اچھا, تو یعنی آپ کو امید ہے کہ وہ بھی آپ کی طرف آئیں گے؟ یہی مجھے امید ہے. اور جام کمال سے میرے ذاتی بھائیوں جیسے مراسم ہیں اور ان میں وقار کاکڑ جیسے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سرفراز بگٹی ہیں اور اس طرح کے وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. چلو وہ تو صحیح فیصلہ کریں گے, لیکن آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد؟ صدر کی باری ہوگی یا کہ چیئرمین سینٹ کا؟ معاملہ تو بڑا آسان ہے. دیکھیں اس وقت یہ طے ہے کہ ہمارا پہلا ہدف ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پاکستان کی عوام کی ایک انتہائی انکمپیٹنٹ کرپٹ نالائق اور یعنی لیڈ بیک حکومت اور وزیر اعظم سے جان چھڑانا. یہ ہم اس پہ بالکل ہمارا ایک اور ہمارا یہ فوکس ہے. ہم اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے بعد ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور ہم یقیناً جو حق دیتا ہے سیاسی اور قانونی حق ہے وہ جو ادارے ہیں ان کے بارے میں ہم مشاورت سے. لیکن صدر کا کردار بھی تو انتہائی افسوسناک رہا. پریزیڈنسی کو آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا ہے, تو obviously پھر آپ لوگ ان کو بھی ہٹائیں گے. یہ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے انتہائی مایوس کیا ہے قوم کو. اور ایک جو ہوتا ہے نا جی یس مین, اس طرح کی ان کی روش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کردار ادا کرنے سے 100 بار پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا منصب اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. اور اس طرح کے اوٹ پٹانگ وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ صدر کے اور سینٹ کا کیا کریں گے؟ منصب کے شان نشان نہیں. ہاں سینٹ کا سینٹ میں بالکل ہم اپنا انشاءاللہ ہم متحدہ اپوزیشن مشاورت کے ساتھ ہم اپنا فیصلہ کریں گے اور سینٹ کا چیئرمین اپنا لے کے آئیں گے. ہمارا حق ہے انشاءاللہ, ہماری وہاں میجورٹی. تو عمران خان کے بعد پھر پرائیورٹی لسٹ کیا ہے؟ پنجاب ہے, بلوچستان ہے, چیئرمین سینٹ ہے, صدر ہے. یہ اس وقت ہماری سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ اس وقت ہم یہ جو ہماری جو نشانے پہ ہے یہ عمران خان نیازی, اس کو ہم سیاسی اور آئینی ہتھیاروں سے ہم اس کو زیر کر لیں, پاکستان کا مستقبل تاریک ہونے سے بچا لیں. اس کے بعد ہم بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کریں. لیکن اتنے جو ہے نا معمولی سیاستدان نہیں ہیں آپ لوگوں نے الف سے یہ تک سب فیصلے کیے ہوں گے. زرداری صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, اختر جان وینگل صاحب ہیں. تو میں کیمروں کے سامنے تو ساری باتیں بتا سکتا. اچھا اتنی تو بتا دیں نا کہ لیڈر آف دا ہاؤس تو مسلم لیگ نون کو ملے گا, اسپیکر پیپلز پارٹی کو ملے گا. دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر جس پارٹی کو بھی وزیر اعظم کا منصب ملتا ہے اس پارٹی کا پھر کسی اور منصب کی طرف حق نہیں بنتا. وہ پھر ہمیں تقسیم کرنا ہوگا
حصہ بقدر جس صاحب ایبسلیوٹلی، اور مفاہمت کے ساتھ، اور بڑی تو چیئرمین سینٹ بھی تو پیپلز پارٹی کا حق ہے. وہ ہم بیٹھ کے کر لیں گے. اور میں یہ ہے کہ جب فیصلے ہو جائیں گے میں آپ کو تقریر میں بتا دوں گا. نہیں تو سب سے زیادہ بڑی محنت تو ہمارے مولانا نے کی ہے، تو مولانا کو کیا ملے گا؟ مولانا میرے لیے انتہائی لائق احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب پارٹیوں کا اپنا اپنا مقام ہے، قدر و منزلت ہے، پھر ووٹنگ اسٹرینتھ بھی ہے، سب کی دیکھنی ہے. اور اس وقت مولانا جہاں پر بہت ایکٹیو ہیں الحمدللہ، وہاں پر بلاول بھٹو صاحب، وہاں پر زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہیں، اختر جان مینگل بہت ایکٹیو ہیں، اے این پی کے جو ہمارے ہیں حیدر خان ہوتی بہت ایکٹیو ہیں، اپنا داور صاحب محسن داور بڑے ایکٹیو ہیں. تو اس لیے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. محسن داور ایکٹیو ہے، لیکن علی وزیر کو ووٹنگ کے لیے بلائیں گے آپ؟ ہم اسپیکر کو پروڈکشن کے لیے آرڈر کے لیے کہیں گے، اور اگر نہیں یہ بات مانیں گے تو ہم عدالت کا راستہ اپنائیں گے. آفٹر آل اس کو ووٹنگ کا حق حاصل ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے. وہ کس طریقے سے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کریں گے؟ کیوں؟ ان کو کسی کو عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں، کسی کو اس کے اپنا ووٹنگ رائٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ مولانا کو یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ایک بڑی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک بڑے کی، تو صدر اس کو بنایا جا سکتا ہے. ہمارے وہ امیر ہیں، پی ڈی ایم کے امیر ہیں، اور ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے بھی ہیں. بالکل. ہاں، تو پاکستان کا امیر بھی ان کو بنایا جا سکتا ہے، صدر بھی بنایا جا سکتا ہے. آل آپشنز آر آن دا ٹیبل. ہاں، آل آپشنز آر. آپ کا ووٹ کس کے حق میں ہوگا؟ مولانا کے حق میں ہوگا کہ نہیں؟ مجھے آپ امتحان میں ڈالیں. مجھے مولانا کا بہت احترام ہے، بلاول میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، تو ہم سب اس میں. آپ آج ہمیں مزید متحد کرنے ہیں یا ہم پہ تفریح ڈالنا ہے؟ اچھا نہیں، میں امتحان میں نہیں میں ڈالتا. آپ سے یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ مجھے ایسے نازک موقع کے اوپر آپ مزید امتحان میں ڈال دیں. میں امتحان میں نہیں ڈالتا، لیکن امتحان میں تو آپ خود اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں ان حالات میں، اس ملک کی قیادت سنبھالنا. پاکستان کی عوام کی مستقبل کے لیے. اچھا، تو ورنہ کسی کو شوق نہیں کہ اتنا بڑا بوجھ ہم اپنے کاندھوں پہ ڈال لیں. اچھا، یہ چیلنج ہے. اس چیلنج سے اگر ہم کامیابی سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلا چیلنج اٹس اے ہیومنگس چیلنج، نہیں لیکن جس میں معاش کو ٹھیک کرنا، غربت اور بے روزگاری، عام آدمی کو دال روٹی چینی کم قیمت پہ دینا، یہ کوئی آسان جان جوکھوں کا کام ہے. سلیم بھائی، میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں. وہ آسان. عمران خان نے ان 3.5 سالوں میں پاکستان کے جتنے قرضے لیے گئے تھے 2018 تک، اس کا 66% لے چکا ہے. ہاں نہیں، وہ تو سب کچھ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں 66%. اندازہ کرنے 3.5 ٹریلین روپے اندازہ کریں. حل کیا سوچا ہے؟ اور ایک نئی اینٹ کہیں نہیں لگائی. نہیں، اس کا حل کیا سوچا ہے کہ پھر ان اسمبلیوں اور اس سیٹ اپ کو چلائیں گے یا فوراً ری الیکشن؟ یہ بڑا آپ نے ہی اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، جو خدا لگتی بات یہ ہے سلیم صاحب بھائی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس خدا کرے گا کامیاب ہوگا. جو نیسیسری ضروری ریفارمز جو ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہیں، جس میں ای وی ایم بھی شامل ہے اور بھی معاملات ہیں، دوسرے جو لاز ہیں ان میں ریفارمز لا کر پھر ہمیں فوراً الیکشن میں چلے جانا چاہیے. سب کا بھلا اسی میں ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ، ایک توانا مینڈیٹ کے ساتھ قوم کی خدمت میں ہم جت جائیں، اپنا خون پسینہ پھر بہا دیں، پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں. مجھے کسی نے پچھلے دنوں کہا کہ شباز شریف جب آپ پنجاب میں تھے خادم اعلیٰ، تو ٹیلی ویژن پر جو اخبارات میں جو آپ کے اوپر کرٹیسزم یا کوئی بات ہوتی تھی اس کا آپ کو مداوع نہیں کرتے تھے. میں نے کہا میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ میں ٹی وی پہ دیکھوں کہ کون میرے حق میں بات کر رہا ہے، کون کے خلاف بات کر رہا ہے. کہ عوام کی خدمت جو ہے، لوگوں کے گھروں تک دوائی اور علاج پہنچانا، ہسپتال بنانا، یونیورسٹیاں اسکول بنانا، ٹرانسپورٹ لے کے آنا، آٹا دال، رمضان شریف میں رمضان پیکج دینا، اور ہسپتالوں میں مفت دوائیاں، سی ٹی اسکین فری کرنا،
اور اسی طرح ہیپاٹائٹس کے لیے پورے پنجاب میں کلینکس. لیکن ہمارا اس میں مصروف تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ بھئی ٹیلی ویژن پر اخبارات میں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں, اخبارات بھی, اور پھر یاد بھی رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے مل کے اس اسمبلی کو جعلی کہا تھا, اس الیکشن کو جعلی کہا تھا, کوئی شک ہی نہیں ہے, اس کے بیٹھے ہوئے ممبر جعلی ہیں. کوئی شک نہیں ہے. تو اب جب اس اسمبلی سے آپ عمران خان کو فارغ کر کے خود لیڈر آف دا ہاؤس بنیں گے تو آپ لوگ بھی جعلی نہیں بن جائیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم نے عمران خان کو پونے 4 سال ایک سلیکٹڈ دھاندلی کی پیداوار وزیر اعظم کو دل پہ پتھر رکھ کر قبول کیا تو پاکستان کے وسیع تر اور اس نیسنٹ ڈیموکریسی یعنی ایک بالکل ایک کمزور جمہوریت کو پنپنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنا پارلیمان میں اپنا رول ادا کریں اور شاید ہم اس کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج اگر ہم اسمبلی میں نہ ہوتے, میری بات سننے اور استعفے دے کے گھر آ چکے ہوتے, میں کسی محترم لیڈر کی کوئی تنقید نہیں کر رہا, اپنی سوچ, اگر آج ہم استعفے دے کے چلے جاتے تو یہ پونے 4 سال جو اس نے ملک کو تباہ کر دیا اور اب اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک آئینی جو حق ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, تو اگر ہم استعفے دے کے چلے تو کہاں سے استعمال کر, یہ تو پاکستان کو ایک ڈکٹیٹرشپ اور فیشسٹ ملک بنا دیتا. لیکن اسمبلی کے اندر آپ لوگ کچھ اس لیے نہیں کر سکے کہ بل پاس ہونا تھا تو ٹیلی فون آ جاتا تھا, سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی تھی, ٹیلی فون کالے آئی, وہ اکثریت اقلیت میں بدل گئی. تو اب آپ لوگ کیا اس پہ مطمئن ہیں کہ وہ لوگ جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے والے نیوٹرل ہو چکے ہیں؟ ایک تو عمران نیازی نے کہا تھا کہ امپائر نیوٹرل ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ ہاں. اور پھر یہ بھی کہتا رہا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی. ایک دفعہ کہا جلسہ تھا, میں جلسے پہ نہیں آ رہا, میں اسلام آباد جا رہا ہوں, پی ایم ایل این کی ایک اور وکٹ گرنے والی ہے. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ کیا وکٹ گرنے والی ہے. اگلے دن آیا اسلام آباد اور ایک عدالت سے ہمارے ایک ممبر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, ایک امپورٹنٹ ممبر کو. تو یہ عمران خان جو مجھ پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ جناب درخواست لے کے ہاتھ میں پھرتا ہے اور بوٹ پالش کرتا ہے, اگر جو شخص یہ کہے کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور جو شخص ریاست مدینہ کا دن رات نام لے کر جھوٹ بولتا رہے اور یو ٹرن لیتا رہے اور قوم سے دغابازی اور دھوکہ کرتا رہے, تو اس عمران خان کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. البتہ نہیں, میں عمران خان کا نہیں, میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. یہ آپ کا جائز سوال ہے. میں نے کل بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے کہیں سے شکایت ملی, آج بھی ہماری بھرپور میٹنگ ہوئی ہے, کسی نے نہیں کہا کہ فون آیا ہے کہ یہ کر دو یا یہ نہ کرو, کوئی کہیں سے فون نہیں آیا. لیکن عمران خان صاحب اس سائٹ کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں, لالچ بھی دے رہے ہیں, منت ترلا بھی کر رہے ہیں, تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ کسی سٹیج پہ وہ نیوٹرل سے پھر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عمران خان سے بڑا بلیک میلر, موشن کش, احسان فراموش اور بے دید شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو شاید اس کی پھر معلومات میں کمی تھی. لیکن آپ کے لیڈر اور بڑے بھائی کی بھی ایک تلخ ہسٹری رہی ہے عسکری اداروں کے ساتھ, آپ چل سکیں گے موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ پر بات نکلی تو پر بہت دور تک جائے گی. نہیں, میں ماضی نہیں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ معاملات چلا سکیں گے ان کے ساتھ. ہمارا میرے لیڈر میاں نواز شریف کا کیا تقاضا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور سویلین سپریمیسی, یہ دو ہی تقاضے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں, خدا کرے اس کے نتیجے میں, تو وہ راستہ ہی آٹومیٹکلی
will move towards civilian supremacy. اس کے لیے سیاستدانوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. ہمیں عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمیں اس میں آتش نمرود میں تو ہم نے کودنا ہوگا, دن رات ان کی خدمت کرنی ہوگی. اور وہ جو گیپ ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا رولرز, وہ جتنی جلدی وہ برج ہوگا اتنی جلدی سیاستدانوں کی پورے ملک میں آپ اس گیپ کو برج کر سکیں گے. ہم مل کر سکتے ہیں بالکل. نتھنگ از امپاسبل. اٹ از ڈیفیکلٹ دو بٹ ناٹ امپاسبل. آپ کے دل میں کوئی نہیں ہے, آرٹیکل آف فیتھ ود می. آپ کے دل کی کوئی خواہش نہیں ہے اگر فوج نیوٹرل رہے تو آپ موجودہ قیادت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں, فوج ایک ادارہ ہے جس طرح باقی ادارے ہیں, ایک آئینی ادارہ ہے. اس کا ایک آئینی رول ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی وہ حفاظت کرے. دہشت گردی میں ان کی جو تاریخی رول ہے وہ آپ کو پتہ ہے. پھر ہمارا مشرق میں ہمارا ایک ہمسایہ ہے, ہمارا مغرب میں ہمسایہ ہیں. تو وہ جو آئینی ادارے جن کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ مشاورت سے, اگر انٹرنیشنل ہم نے ڈپلومیسی میں کوئی فیصلے کرنے ہیں تو وہ اداروں کو کنسلٹیو پروسیس کرنا ہوتا ہے. فیصلہ تو بہرحال کرنا ہوتا ہے پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ نے, لیکن مشاورت تو ایک بڑی, ایک نہ صرف اچھی چیز ہے بلکہ بڑی جائز چیز ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مشاورت کا پازیٹیو کنسلٹیو جو پروسیس جو ہے وہ اگر صحیح سمت میں چلے تو پاکستان, میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نیت کے ساتھ کمر باندھ لیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ لوٹا کس لیں, پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مجھے بتا دیں, میں پشتوں میں بھی کہہ دوں. نہیں, لیکن وہ تو میرے پروڈیوسر مجھے بریک لینے کا مشورہ دے رہے ہیں. تو 10 سال میں یا اس سے بھی پہلے جتنی ہم میں اللہ ہمت دے, ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور کھویا ہوا مقام پاکستان کا یقیناً حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں گے کہ جی وہ غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پہ ریاست مدینہ کو گرانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں, ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب. میاں صاحب, آپ لوگ نہ ڈرون رکوا سکے, نہ امریکہ کو نہ کر سکے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے, تو اس لیے آپ سب لوگوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان کے پیچھے لگا دی اور یہ غیر ملکی سازش ہے. یہ سازش کیوں کر رہے ہیں ریاست مدینہ اب کے؟ ذرا یہ سوال آپ نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے, ذرا مجھے 30 سیکنڈ 1 منٹ دے دیں. جی جی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ بتائیں کہ حکومت سے آنے سے پہلے سی پیک کے بارے میں بے جا تنقید ہم نے کی تھی یا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کی تھی, اور کیا یہ غیر ملکی سازش تھی؟ سی پیک کے حوالے سے کرپشن کے الزامات کس نے لگائے تھے؟ عمران خان اور اس کے حواریوں نے. تو کیا یہ غیر ملکی سازش تھی؟ ذرا میری طرف دیکھیے, ذرا مہربانی کیجیے. جی جی. کہ سی پیک میں کرپشن ہوئی ہے اور ڈائریکٹ مجھ پہ الزام لگایا عمران نیازی نے, ملتان میٹرو اجادیو. ایک مثال دے رہا ہوں, یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں. اور فورینسک آڈٹ کروایا گیا, ٹیمیں بھجوائیں گی چین, اور پھر ایبسلوٹلی ناٹ جو جملہ کہا بڑے ایک تکبرانہ انداز میں, ایک نہیں زیب دیتا تھا ایک وزیر اعظم پاکستان کو, چاہے وہ سلیکٹڈ ہی ہو, یہ کہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ. کس بارے میں کہا تھا کہ یہ اڈے نہیں دیں گے؟ اور بھائی امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں تھے. یہ میں اس کا گواہ ہوں. نیشنل جو سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی پارلیمان میں اتنی بات بتا سکتا ہوں, باقی تو اٹس آل اٹ واز ان کیمرا. لیکن یہ بات تو اب زبان زد عام ہے کہ وہاں پر کہا بتایا گیا ہمیں کہ امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے. تو پھر مانگے نہیں تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایبسلوٹلی ناٹ, صرف پاکستانیوں کو اپنا ان پر روب جھاڑنے کے لیے. تو آپ وہی ہیں نا عمران خان, جب وہ جو ایک آپ کو ملا تھا انویٹیشن اپنا ٹرمپ سے, تو واپس آئے تو جناب میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں.
تو وہاں وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے اور یہاں پہ ایبسولوٹلی ناٹ. کوئی حد ہوتی ہے, کوئی اتنی زیادہ آپ میں اندر اپنا بے عقلی ہے, اتنی زیادہ. لیکن وہ کہتے ہیں ڈرون حملوں کے خلاف انہوں نے زبان بند رکھی تھی اور میرے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا, اور میں نے ڈرون حملوں کے خلاف اتنی کیمپین چلائی, امریکہ کو ناراض کیا. پھر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں مجھے آپ کہ میں نے مخالفت کے باوجود 2010 میں امریکن ایڈ لینے سے معذرت کر لی تھی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے, لیکن ہمیں امریکہ سے قتل نہیں بگاڑنی چاہیے. امریکہ 74 سال میں وہ وقت آئے جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات تھے. وہ وقت آئے کہ ہمارے تعلقات کی سطح بہت نیچے چلی گئی. مگر امریکہ, آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, اٹس اے سپر پاور. ان کے ساتھ ہمیں بگاڑنا پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. پاکستان, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے آگے لیٹ جائیں, ان کے آگے کشکول لے جائیں. یہ تو لے کے آئے تھے نا کہ سیکنڈ ورلڈ کپ لے کے آئے ہیں, وچ واز فیک, ایبسولوٹلی فیک. بتائیں کہ اس کی کیا تفصیل ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کون سا ان کو ورلڈ کپ دیا تھا. مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بطور ایک پاکستانی کے, ہمیں اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. لیکن پھر ان کی اس بات میں تو وزن نظر آتا ہے کہ جی آپ لوگوں کا رویہ امریکہ سے متعلق معذرت خواہانہ ہے اور انڈیا سے متعلق, اور اس کے پیچھے انڈیا اور یہ کس نے کہا تھا پریزیڈنٹ کلنٹن کو کہ جناب صدر آپ کی $5 ارب کی پیشکش کا بہت شکریہ, مگر میں اپنے ملک کے مفاد کو داؤ پہ نہیں لگا سکوں گا. ہندوستان نے 5 دھماکے کیے ہیں. میرا یہ ملی, قومی, سیاسی اور فرض ہے میرا کہ میں بطور وزیر اعظم نواز شریف, مجھے قوم کی آواز پر لبیک کہنا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ $5 ارب کی پیشکش تھی. یہ عمران خان اگر وہاں سے اس کو اپنا کوئی $50 ملین بھی اس کو مل گیا ہوتا, تو یہ جس طرح مشرف کا اس نے جھنڈا لہرایا تھا اور مشرف کے جلسے کیے تھے, یہ یا جناب ان کے نعرے مارتا تھا. ہم اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. ان کی غلط بات کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے. لیکن انڈیا کا بھی وہ کہتا ہے کہ جی آپ مودی کو گھر بلاتے رہے, خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے, اور میں نے ان کو جنونی مشہور کر دیا. یہ کس نے کہا تھا کہ مودی جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ عمران نیازی نے کہا تھا, نواز شریف نے نہیں کہا تھا. عمران نیازی نے کہا تھا. نواز شریف نے یہ کہا تھا وہ جب وہ اپنا واجپئی مینار پاکستان گئے, اور اس نے کہا, یہ الفاظ تھے اس کے کہ ہمیں پاکستان بنتے وقت ہمیں بہت گھاؤ لگے تھے, لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے قبول کرتے ہیں. یہ نواز شریف کے دور میں مینار پاکستان میں واجپئی صاحب نے کہا تھا, واجپئی صاحب نے, اور یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں اگلے 1 سال میں ہم کشمیر کے مسئلے کو, میری طرف دیکھیں ذرا مہربانی, کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کریں, ہم آپ یقین کریں. اور یہ عمران خان کہ مودی آئے گا, وہ جناب وہ تو اپنا کشمیر کا مسئلہ ریزالو کر دے گا. یہ عمران خان صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ ان سے بند کر دیں کسی, اگلے دن کہتے ہیں نہیں میں نہیں بند کر. کوئی آدمی کہیں کھڑا ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ کہیں فیصلہ کرتا ہے, کھڑے نہیں ہوتے نا آپ. ابھی یہ دوپہر کو کچھ, رات کو کچھ, اور جھوٹ کی وہ انتہا کہ دنیا کی رہتی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. اتنا جھوٹ اور اتنی ڈھڑائی کے ساتھ بتائیں نا کہ یہ وہ میجر جاوید صادق شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے, 27 ارب روپے اس نے اس کو دیے. یہ کاغذات ہیں. نہیں میاں صاحب وہ تو چلو ٹھیک ہے, ایک کرکٹر کا ٹھیک نہیں ہے وہ بات. ایک وہ وزیر اعظم ہے, سلیکٹڈ ہی صحیح, وہ سلیکٹڈ ہی صحیح, مگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا رہا. آپ نے پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کو آپ نے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی تو کہیں ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے نا. آپ لوگوں نے کہا تھا, میاں نواز شریف نے, کہ جن لوگوں نے دغا بازی کی ہے ہماری پارٹی کے ساتھ,
ہم ان لوٹوں کو واپس نہیں لیں گے. ابھی آپ لوگ ان لوگوں کو واپس لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے, ان کو ٹکٹیں بھی دے رہے ہیں. گزارش ہے, میری بات سن لیں, یہ میں جواب دینا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے سب نے الیکشن لڑنے ہیں, یہ سیاسی لوگ ہیں, وہ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اس بنا پر کہ عمران خان نیازی نے 4.25 سال میں قوم کا پیسہ اور وقت برباد کر دیا. نہ کہیں سکول بنا, نہ کوئی کالج بنا, نہ کوئی اسپتال بنا, نہ کوئی یونیورسٹی بنی, نہ کوئی سڑک بنائی. نہیں, ان کی تو مجبوری ہے آپ کی طرف آنے کا نا, لیکن جن لوگوں نے بے وفائی کی ہے آپ کے ساتھ اور عمران خان کا ساتھ دیا, ان کو پارٹی میں واپس کیوں لے رہے ہیں؟ بات سن لیں, ہم نے نواز شریف نے اپنے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک وہ تاریخی کام کیے ہیں, پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے جو کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. ایک ہی مثال دیتا ہوں, یہ بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے. 2018 جولائی سے پہلے بجلی کے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم ہو گئے. ہماری جو زراعت تھی وہ زرد ہو گئی تھی, نہیں وہ ختم ہو گئے. سندوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. یہ نواز شریف کی وہ خدمات ہیں. آپ جو بات کریں, ان لوگوں نے تو اگر ان کو پی ٹی آئی اپنا ٹکٹ کے ساتھ 1 کروڑ روپیہ بھی دے گی نا کہ ساتھ جاؤ الیکشن لڑو, لیکن ابھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے کہ ہرنا ان نہیں لوگوں کو واپس لے رہے ہیں, ان لوگوں سے مل کے حکومت گرا نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ آپ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو دفن نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات ہے کہ ہم اس ایک کرپٹ ترین اور انکمپٹنٹ حکومت سے جان چھڑا کر فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہماری ڈیمانڈ ہے. تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ اگر ہوتا ہے تو وہ ووٹ کو عزت دو کہ ہم پلہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں ایک عوامی مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے گی وجود میں, اور انشاءاللہ وہ شبانہ روز محنت کرے گی اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا کہ پاکستان. تو کیا شیخ رشید بھی اگر کل واپس آنا چاہے تو آپ لوگ قبول کریں گے؟ وہ تو شیخ حرم ہے. نہیں, کوئی نیگیٹو لسٹ بھی ہے, ایسے لوگ ہیں کہ جن کا مسلم لیگ میں داخلہ. میں نے بتا دیا کہ وہ شیخ حرم ہے, بس اس میں تمام سوالوں کا جواب اس میں شامل ہے. چلے, آپ نے تمام سوالوں کا جواب ایک فقرے میں دے دیا, تو میں بھی اس کے ساتھ ہی وقت اجازت نہیں دیتا, اگرچہ سوالات اور بھی بہت سارے ذہن میں تھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. اور لیکن ایک آخری سوال ویسے میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ تو بڑے پرامن آدمی ہیں, جب ان کے مقابلے میں آپ جلسہ کریں گے, ادھر پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ ادھر آپ کے, تو یہ خون ریزی نہیں ہوگی؟ ہم تو بالکل نہیں چاہتے. ہم تو اس راستے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. جو جیتا ہوا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل و کرم سے, وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ امن میں خلل پڑے اور وہاں پر خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے. وہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنانا چاہتے ہیں. اور سنانی آپ نے ان کے وزیروں کی دھمکیاں کہ انہوں نے اسی جتھے سے گزرنا ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے, ووٹ دے کے آئیں گے تو اسی جتھے کے ذریعے واپس آئیں گے. تو ہم اگر یہ اس بات پہ تل گئے ہیں, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ باز آ جائیں, قانون کا راستہ اپنائیں, ہمیں بہت خوشی ہے. لیکن اگر نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم ان کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. اگر وہ جلسہ کینسل کر دے تو آپ لوگ بھی کینسل کر دیں گے؟ پھر ہم یقیناً مشاورت کے ساتھ ہم وہ کام کریں گے جو کہ ووٹ قانون کو پرامن بنائے گا. اور اگر وہ جلسہ کرتے ہیں تو آپ بھی ہر صورت کریں گے, ہم جلسہ ہر صورت کریں گے. اور ادھر آ کے دھرنا دیں گے یا صرف جلسہ کریں گے؟ پھر جو کچھ بھی ہو سکا ہمارے بس میں کریں گے تاکہ ہم ووٹ نو کانسٹیٹیوشن کو مکمل طور پر یقینی بنائیں. اگر یہ اپنا 5 مہینے دھرنے یہاں پر کر کے اور چینی وزیر اعظم صدر کا اپنا ملتوی کروا سکتا ہے, جو کہ پاکستان کی تاریخ پر داغ بن گیا ہے, ہم کبھی اس طرح کی سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر یہ باز نہ آیا تو ہم انشاءاللہ پر جلسہ کریں گے. بہت شکریہ جناب میاں شہباز شریف صاحب. ناظرین, میاں شہباز شریف صاحب کی شکریہ, اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کی بہتری اور مفاد میں. آمین ثم آمین. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.